اور معروف پاکستانی ماڈل نادیہ حسین بھی امریکی خاتون کے حق میں میدان میں آ گئی۔ نادیہ حسین نے کہا کہ امریکی خاتون کا تماشا بنانے کی بجائے انہیں واپس امریکہ بھیجا جائے۔ وہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں۔ گورنر سمیت حکومت سندھ سے مطالبہ ہے کہ وہ امریکی خاتون کو واپس بھیجنے کا انتظام کریں۔ امریکی سفارت خانے کو بھی خاتون کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ نوجوان کی محبت میں گرفتار امریکی خاتون کی پاکستان آمد، ایک انکار کے بعد شادی کے لیے لائن لگ گئی۔ گورنر سندھ میئر کراچی کی تصدیق آمیز گفتگو، ابصار عالم لائیو شو میں آگ بگولا، ہلچل مچ گئی۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ابصار عالم نے کہا کہ جس وقت پاکستانی کشتیوں میں سمندروں میں ڈوب کر مر رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسی وقت ایک خاتون جو پاکستان میں کسی سے شادی کرنے آئی ہے امریکہ سے، اور جس کا رنگ سیاہ ہے اور وہ ممکنہ طور پر لوگوں کی جمالیاتی معیارات کے مطابق زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ ابصار عالم نے کہا کہ ہمارے ملک کے حکمران طبقے کے الفاظ سن کر مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہماری دنیا میں عزت کیا ہے؟ ہماری دنیا میں حیثیت کیا ہے؟ ہم اپنی جاہلیت میں کس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسے القابات دیتے ہیں جو ہمارا مسئلہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں اصل مسئلوں پر توجہ دینی چاہیے، لیکن ہم نے اس خاتون کا مذاق اڑایا، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی گوری خاتون اس کی جگہ آتی تو یہی لوگ لائن میں لگ کر اس کے ساتھ سیلفیاں بنواتے اور اسے ہیلی کاپٹر میں لے جا کر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں گھماتے۔ احتجاج کیا تو 26 نومبر کی تاریخ دہرا دیں گے، محسن نقوی کی پی ٹی آئی کو وارننگ۔ علی امین گنڈا پور احتجاج کی پلاننگ سے آؤٹ، سیاست میں ڈرٹی گیم شروع، سمی ابراہیم نے بڑی خبر دے دی، ترتلی مچ گئی۔ اپنے ویلاگ میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر اینکر پرسن سمی ابراہیم نے کہا کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے، محسن نقوی کی وارننگ کے بعد یہ دن ایک خاصی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ سمی ابراہیم نے بتایا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پی ٹی آئی کو 8 فروری کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، اور اگر انہوں نے احتجاج کیا تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا جو 26 نومبر کو ہوا تھا۔ سینئر اینکر پرسن سمی ابراہیم نے انکشاف کیا کہ 26 نومبر کو کیا ہوا تھا۔ 26 نومبر کو بے گناہ لوگوں پر سنائپر فائرنگ ہوئی تھی، سڑکوں پر اندھیرا کر دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگوں نے ان فائرنگ کرنے والوں کو پکڑا، مگر پھر ان پر فائر کھول دیا گیا۔ 14 اور 15 افراد کی تصدیق ہو چکی تھی جن کی لاشیں ملی، اور بہت ساری لاشیں غائب کر دی گئیں۔ پھر جن لوگوں نے ان کی رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ مطیع اللہ جان، ثاقب بشیر اور بہت سے دوسرے افراد، ان کو اٹھا لیا گیا۔ عمران خان نے بڑی بہادری سے جیل کاٹی، دعا کریں میرا میچ نہ پڑے۔ عمران خان نے مثال قائم کر دی، ڈیل کی آفر ٹھکرا دی۔ حامد میر عمران خان کے حق میں بول پڑے، بڑی خبر دے دی، ارشاد بھٹی بھی دنگ رہ گئے۔ ارشاد بھٹی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر نے کہا کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ عمران خان اس بہادری کے ساتھ جیل کاٹ لے گا۔ حامد میر نے بتایا کہ مجھے لگتا تھا کہ عمران خان کی بہت جلد صلح ہو جائے گی، جس طرح نواز شریف نے کمپرومائز کر لیا تھا، لیکن میری توقع کے برعکس عمران خان کو بار بار پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ عمران خان نے جیل بڑی بہادری سے کاٹی ہے۔ ارشاد بھٹی سے زیادہ فائز عیسیٰ آئین و قانون کے لیے خطرہ۔ حامد میر بینظیر بھٹو شہید کے کہنے پر صحافت میں آئے۔ بھٹو نے عمران خان کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ کروایا، بی بی جس کو بھائی کہتی تھی اس نے ہی ان کی حکومت گرائی۔ حامد میر نے پہلی بار سب سے خطرناک انکشافات کر دیے، ہلچل مچ گئی۔ ارشاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر نے انکشاف کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ذاتی انتقام کے چکر میں آئین کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ انہوں نے پاکستان میں آئین اور سپریم کورٹ کو مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ حامد میر نے کہا کہ اب اگر کبھی دوبارہ مجھے وہ نظر آ گئے تو میں زور سے کہوں گا کہ آئین و قانون کے لیے ارشاد بھٹی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا جتنے آپ ثابت ہوئے۔ اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیسے ہوا، کس نے کروایا؟ حامد میر کے انٹرویو کا امریکہ کو کیسے پتہ چلا؟ پاکستان کا انکار کیوں؟ اسامہ بن لادن کے انٹرویو کے دوران میزائل گر گیا، مخبر کون تھا؟ حامد میر نے خاموشی توڑ دی، حقیقت سے پردہ ہٹا دیا۔
ارشاد بھٹی چونک گئے۔ ارشاد بھٹی کے پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر نے کہا کہ طالبان نے میری اسامہ بن لادن سے پہلی ملاقات کروائی۔ طالبان نے کہا کہ ہم امریکہ کے ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے، ہم نے امریکہ کے سب سے بڑے دشمن کو پناہ دی ہوئی ہے۔ حامد میر نے بتایا کہ اسامہ بن لادن دیکھنے میں بہت عاجز اور مہمان نواز بندہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے ایکشن کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ اس نے امریکہ پر الزام لگایا کہ امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے اور اس پر حملہ کر دیا۔ بلوچستان پر بدترین حملہ، شہادتیں، خطرے کی گھنٹی بج گئی، چین کی انٹری، نجم سیٹھی نے بند کمروں کی خبریں دے دیں۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے انکشاف کیا کہ بلوچستان میں دہشت گردی ایک بہت سنجیدہ مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر آپ کچھ اعداد و شمار دیکھیں تو 2024 اور 2023 کے موازنے میں دہشت گردی کے واقعات اور جانی نقصان میں 66% اضافہ ہوا۔ ایک سال میں یہ اعداد و شمار تقریباً دگنا ہو گئے۔ یہ بہت سنجیدہ صورتحال ہے۔ نجم سیٹھی نے مزید بتایا کہ اگر آپ پچھلے 9 سالوں کا ریکارڈ دیکھیں تو کبھی اتنے سیکیورٹی اہلکار نہیں مارے گئے۔ یہ صرف سیکیورٹی اہلکاروں کا نہیں بلکہ شہریوں کا بھی معاملہ ہے، اور اس سال 1200 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے اور اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ سی پیک جیسے منصوبے رک گئے ہیں۔ سینئر صحافی نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا کہ چینی سفیر جو کہ سی پیک کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی حال ہی میں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہماری سیکیورٹی کے مسائل حل کی۔ آرمی چیف سے درخواست کرتا ہوں کہ ملک کے لیے جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھما دی گئیں۔ روٹی کپڑے کا نعرہ ہم نہیں لگاتے، یہ نعرے لگانے والے عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ سندھ آئی ٹی کا ہب بننے جا رہا ہے۔ نوجوانوں کی آئی ٹی سیکٹر میں بھرپور شمولیت کامیابی کی نوید ہے۔ آئی ٹی میں بڑھتا ہوا رجحان حوصلہ افزا اور روشن مستقبل کی علامت ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب۔ صوبائی حکومت کا خیبر پختونخوا میں خود مختار اینٹی کرپشن اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ اینٹی کرپشن کو اپنی مخصوص فورس قائم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا اجلاس میں بڑے فیصلے۔ اجلاس میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی تنظیمی تشکیل نو کا اصولی فیصلہ۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اینٹی کرپشن کے ادارے کو نئے خطوط پر استوار کرنے سے بدعنوانی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر سندھ حکومت کا زرعی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق زراعت ٹیکس کی شرح 15 سے 45% تک ہوگی۔ سندھ کابینہ کا اجلاس کل صبح طلب کر لیا گیا، نوٹیفکیشن جاری۔ زرعی ٹیکس سے متعلق بل کل سندھ اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا زرعی ٹیکس سے متعلق قانون سازی کر چکے۔ ملک میں بھی زراعت اور اس سے منسلک لائف سٹاک پر بھی ٹیکس لاگو ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی چین، کینیڈا اور میکسیکو سے تجارتی جنگ۔ بڑے ممالک کے ساتھ تجارتی محاذ آرائی کا آغاز ہو گیا۔ ٹرمپ نے چین، کینیڈا اور میکسیکو پر نئے ٹیرف کے اطلاق کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کینیڈا سے امریکہ برآمد کیے جانے والے سامان پر منگل سے 25% ٹیرف عائد ہوگا۔ میکسیکو سے امریکہ برآمد کی جانے والی اشیاء پر 25% ٹیکس نافذ۔ چین سے امریکہ بھیجی جانے والی اشیاء پر 10% ٹیکس لگایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اقدامات پر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا بھی بھرپور جواب۔ کینیڈین وزیر اعظم نے امریکی درآمدات پر جوابی ٹیرف عائد کر دیا۔ ٹرمپ کے اقدام پر رد عمل میں کینیڈا نے امریکی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈا اور میکسیکو امریکی ٹیرف کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو نے عوام سے اپیل کی کہ کینیڈا کے عوام مقامی اشیاء خریدیں اور چھٹیاں بھی اپنے ہی ملک میں گزاریں۔